فاطمہ کے چین کو نبی کے نور عین کو، فاطمہ کے چین کو نبی کے نور عین کو، خدا حسین کو سلام۔ تو کہو سلام علیکہ یا ابا عبداللہ، سلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ، خطیب نور کے سنا لا الہ الا اللہ، جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ۔ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ علی ما انعم وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَلْهَمَ وَالثَّنَاءُ بِمَا قَدَّمَ مِنْ عُمُومِ نِعَمٍ ابْتَدَاهَا وَسُبُوغِ آلَاءٍ أَسْدَاهَا وَتَمَامِ مِنَنٍ وَالَاهَا جمع عن الإحصاء عددها ونا عن الجزاء أمدها وتفاوت عن الإدراك أبدها والصلاة والسلام والتحية والإكرام على عبده ورسوله وشفيه وخيرته وأمينه على الوحي الذي انتجبه قبل أن أرسله وسماه قبل أن اجتبله واصطفاه قبل أن ابتعثه سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد وعلى بنته وبضعته وشجنته والروح التي بين جنبيه التي يقال في السماء النورية السماوية الحانية الراضية المرضية المجتهدة المبتهدة مقهورة حقها مغضوبة إرتها مرضوبة ظلقها فاطمة الزهراء سلام الله وعلى بالها وبنيها والسر المستودع فيها لا سيما على بقية الله في الأرضين سلام على آل ياسين السلام عليك يا داعي الله ورباني آياته السلام علیکہ یا باب اللہ ودیان دینہ السلام علیکہ یا خلیفۃ اللہ وناصر حق السلام علیکہ یا حجت اللہ ودلیل ارادت بہم نتولا ومن عدائهم نتبرع إلى الله أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن بيانه وقوله الحق قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
وقال الامام جعفر الصادق علیہ الصلاۃ والسلام کان امنا العباس نافذ البصیرہ سلب الایمان جاہد ما ابی عبداللہ وابلا بلاء حسنا وامضى شہیدا. صلوات بھیجیے محمد. عزاداران مظلوم کربلا، شب عاشور ہے، شب مصیبت ہے، شب بصیرت ہے. آج کی رات عبادتوں کی رات ہے، اور عبادت بھی مختلف زاویوں کی عبادت ہے، مختلف طریقوں کی عبادت ہے. اور جیسے آج کی رات میں شہدائے کربلا نے مختلف طریقے کی عبادتوں کو انجام دیا، اسی طریقے سے بصیرت کا تقاضا ہے کہ ہم بھی مختلف طریقے کی عبادتیں. جہاں اصحاب حسینی نے سیدانی کے خیمے کے سامنے اپنی تلواریں نکال کر اپنی گردن پر رکھ کر عبادت کا شرف حاصل کیا، یہ انوکھی عبادت کربلائی میں شب عاشور دیکھی گئی. تو کہیں امام حسین علیہ السلام کو تنہا جاتے ہوئے اصحاب نے، نافع نے قدم سے قدم ملا کر چل کر عبادت کے فرائض کو انجام دیا. اس بصیرت کے درجے پر یہ اصحاب شب عاشور پہنچ چکے تھے کہ جو صدائیں امام حسین سن رہے تھے وہ ان کے کانوں میں آواز آ رہی تھی. نافع کو سیدہ کے رونے کی آواز محسوس ہوئی شب عاشور. یہ امام حسین، یہ جناب زینب سنتی ہیں. لیکن جب دل کی گہرائیوں سے معرفتی بن نورانیہ کے ذریعے سے اصحاب حسینی پہنچے ہیں اس درجے تک، تو امام حسین جیسے سن رہے ہیں، بس آواز بتا رہے کہ یہ آواز میری ماں کی آواز ہے. یہ بھی انداز ہے شب عاشور کی عبادت کا کہ جس کو آپ اور ہم اس مجلس، ماتم، سوز، سلام، نوحہ، ان عبادتوں کے ذریعے سے، لیکن انہی عبادتوں کے ساتھ ساتھ اصحاب حسینی نے رات میں سبوح القدوس کی بھی آوازیں بلند کی، رب الملائکۃ والروح کی بھی آوازیں بلند کی. دشمن کے فوج کے نامہ نگار کا بیان ہے کہ اصحاب حسینی کے خیموں سے عبادتوں کی، نمازوں کی، دعاؤں کی آواز اس طریقے سے فضا میں طنین انداز ہو رہی تھی، فضائے بسیط میں پھیل رہی تھی، جیسے شہد کی مکھی کے چھتے سے اس کی زمزمہ خانی کی آواز آتی ہے. دونوں عبادتیں یکساں انجام دے رہے تھے. وہی جو امیر جو گزشتہ مجلسوں میں نے کہا، معرفت اللہ معرفتی، معرفتی معرفت اللہ. کبھی عزاداری کے ذریعے سے خدا تک پہنچ رہے تھے، کبھی خدا کے ذریعے سے عزاداری تک پہنچ رہے تھے. یہ وہ بصیرت ہے جو کربلا والوں نے شب عاشور سکھائی. ہم کو بھی یہی طریقہ اختیار کرنا ہے، تب ہمارے کانوں میں بھی کسی ولی دورہ کی حلمن کی آواز آئے گی، تب ہم بھی لپک کے اپنے مولا کی مدد کریں گے. عزاداری کی عبادت افضل عبادت،
نماز شب سے افضل، یہ اپنی جگہ مسلم، لیکن ادھر 100 رکعت نمازیں بھی ہیں، وہ بھی عذاب حسینی کا دیا ہوا تحفہ ہے۔ عرض کیا ہم نے کہ مستحب نمازیں چلتے پھرتی بھی پڑھی جا سکتی ہیں، یہاں سے وہاں جانے میں، وہاں سے وہاں جانے میں بھی باوضو آدمی ہے اور رہتا ہی آزادار باوضو، تو راستے میں بھی نمازیں، یہ 100 رکعت نماز پڑھ سکتا ہے، 2 رکعت ہی۔ زیارت عاشورہ ہے اپنے خاص آداب کے ساتھ، یہ ساری چیزیں بھی اسی رات میں کرنی ہے، وقت نکالنا ہے اس کے لیے۔ جو قرآن مجید کا بیان ہے کہ رسول خدا کا راستہ معین ہے، اور وہ راستہ وہ ہے جس میں اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے، اور وہ جو راستہ ہے وہ بصیرت پر ہے، یعنی پہلے بصیرت کا بستر بچھایا گیا ہے، پھر اس پر دعوت الہی کی گئی ہے، جو عرض کیا میں نے آپ کی خدمت میں کہ بصیرت نہ دین ہے، نہ اصول ہے، نہ فروع ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ بصیرت وہ بستر ہے جس کے اوپر دین پھیلا، کہ اگر یہ بستر نہ ہو بصیرت کا تو پھر سب بیکار ہے۔ اور جو کل بات رہ گئی تھی اسی کو آگے بڑھا دیتا ہوں تاکہ کچھ کسی حد تک، یہ آج رات آخری مجلس سے کریے، ادا خانہ ویرانہ ہوگا۔ نافذ البصیرہ، عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ 5 صفت صادق آل محمد نے بیان فرمائی ہے۔ 5 صفتوں میں سے 2 صفتیں ذاتی ہیں اور 3 صفتیں 2 صفتوں کا نتیجہ ہیں۔ اور ابھی ہم پہلی ذاتی صفت کے معنی کو بیان کر رہے تھے۔ کل 2 معنی آپ کے سامنے ہم نے نافذ البصیرہ کے بیان کیے۔ تیسرا معنی نافذ البصیرہ کا وہ ذات جو معرفت میں ڈوبی ہوئی ہو۔ بصیرت پہلی اور دوسرے دن کی مجلس میں آپ کے سامنے عرض کیا، وہ ساری باتیں جو گزشتہ مجلسوں میں ہوئی ہیں وہ کل اور آج کی مجلس میں تطبیق کی جا رہی ہیں۔ عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ بصیرت کا مفہوم ہی معرفت ہے۔ ایک وہ بصیرت جو محبت سے پہلے ہے، معرفت، جس کے ذریعے سے انسان محبت تک پہنچتا ہے، اور دوسری بصیرت جو محبت کے بعد ہے، جو بڑھتی چلی جاتی ہے۔ معرفت پہلا زینہ ہے، محبت دوسرا زینہ ہے، اور اس محبت کے بعد جو بصیرت حاصل ہوتی ہے اس معرفت کے نتیجے میں وہ ہے جو انسان کو کہاں تک پہنچاتی ہے، انسان نافذ البصیرہ بن جاتا ہے۔ سرکار باوفا نافذ البصیرت ہے، یعنی کیا مطلب؟ یعنی سرکار باوفا معرفت کے اس اوج ثریا پر فائز ہے، معرفت ان کے وجود میں اس طریقے سے راسخ ہو چکی ہے کہ ان کی یہاں صرف نورانیت پائی جاتی ہے۔ کون سی معرفت؟ وہ معرفت جو کسی کو نصیب نہیں ہو سکتی، وہ معرفت نافذ البصیرہ ہے۔ وہ معرفت جو کسی کو نصیب نہیں ہو سکتی وہ کون سی معرفت ہے؟ وہ معرفت وہ ہے جو مخصوص ہے رسول خدا اور امیر المومنین سے۔ وہ معرفت جو کسی کو نصیب نہیں ہو سکتی، وہ معرفت مخصوص ہے رسول خدا اور امیر المومنین سے۔ یا علی
ما عرف اللہ حق معرفتہ غیری وغیرک، اے علی اللہ کی معرفت کسی کو نصیب ہی نہیں ہوئی میرے اور تمہارے علاوہ، وما عرفا کا حق معرفتک، اور تمہیں کسی نے پہچانا ہی نہیں اس طریقے سے جو تمہاری معرفت کا حق ہے، غیر اللہ وغیری، میرے علاوہ اور اللہ کے علاوہ تم کو کسی نے پہچانا ہی نہیں، جیسے کہ اللہ کو میرے علاوہ اور تمہارے علاوہ کسی نے پہچانا ہی نہیں۔ دو معرفت ہے، ایک توحید کی معرفت ہے، وہ معرفت جو حق کے معرفت ہے وہ رسول خدا اور امیر المومنین کے پاس، ایک ولایت کی معرفت ہے جو توحید کے نمائندے کی معرفت ہے، وہ معرفت مخصوص ہے رسول خدا اور خدا سے۔ اب یہ لوگ جس کا جیسا ظرف ہوتا ہے اس کے ظرف کے مطابق اس کو یہ دونوں معرفتیں دیا کرتے ہیں۔ یہ معرفت اپنی کن ہے حقیقت تک انہی دونوں کے پاس ہے۔ اب ان دونوں کے بعد ہر ایک تک پہنچنی ہے، لیکن اس کے ظرف کے مطابق، اس کی حیثیت کے مطابق، اس کی اوقات کے مطابق۔ ہر ایک کو یہ انیل نہیں دیتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ یہ قائل ہے کہ لوگوں سے ویسے بات کرو جتنی ان کی عقل ہو، کلم الناس او کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے اتنی ہی بات کرو جتنی ان کی عقل ان کا ساتھ دے۔ کفا کا جہلن، جاہل کسے کہتے ہیں جانتے ہو؟ جاہل کی پہچان کیا ہے؟ جو لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو؟ نہیں، وہ جاہل نہیں ہے۔ جاہل وہ ہے کہ کفا کا جہلن ان تقول ما تعلم، جتنا جانتے ہو سب اگل دو، یہی سب سے بڑے جاہل ہونے کی علامت ہے۔ تمہارے جہل کی علامت یہ ہے کہ جتنا جانتے ہو سب بول دو۔ لا تقل ما لا تعلم، جو نہیں جانتے ہو اس پر تو بالکل چپے رہو، بولو ہی نہیں۔ ولا تقل کل ما تعلم، اور جتنا جانتے ہو وہ بھی اگل نہ دو، اس لیے کہ اگر نااہل تک پہنچا تو اس کا وبال تمہاری گردن پر آئے گا، کہ جس میں صلاحیت نہیں تھی اس کو تم نے اڑیل دیا۔ وہ کچھ جو الٹا سیدھا سمجھے گا تو تمہاری گردن پر آئے گا۔ ایک شخص آیا معصوم کے پاس، راوی بیٹھا ہے، کہتا ہے مولا سجدے میں ذکر رکوع کتنی بار واجب ہے؟ کہا ایک بار۔ چلا گیا۔ دوسرا آیا، کہا مولا ذکر سجدہ کتنی بار واجب ہے؟ کہا 3 بار۔ ہاں بتائیے، راوی چلے گئے دونوں، کہتے مولا یہ کیا؟ وہ اس کو کہا آپ نے 1 بار، اس کو کہا آپ نے 3 بار۔ کہا وہ جو آیا تھا وہ اطمینان سے نماز پڑھتا ہے، وہ 1 بار بھی سجدے میں ذکر سجدہ کر لے گا تو اس کا سجدہ ہو جائے گا۔ یہ جلدی کا مارا ہے، یہ جاتے جاتے بھی 1 بار کہے گا، اٹھتے اٹھتے بھی 1 بار کہے گا، تو کم سے کم 1 بار ہو جائے گا۔ یہ ہے 3 بار 1 بار۔ امام رضا علیہ السلام کے بعد کیوں امیر المومنین جاتے تھے کنویں کے اندر، اپنی باتوں کو پیش کرتے تھے،
کوئی تھا نہیں جس تک یہ نور ولایت و نور توحید پہنچا سکے. جو امام محمد باقر علیہ السلام نے کہا کہ صلوات بھیجیے کہ اگر میں کسی کو اہل پاؤں تو صرف سورہ قل هو اللہ سے پورا دین اس کو سمجھا دوں. لیکن افسوس کہ کوئی اہل نہیں ہے, کسی کے ظرف میں اتنی سکت نہیں ہے. معرفت پہچانی ہے, دو ہے بس, خدا اور ولایت سے آشنا, خدا کی توحید, علی یا رسول, علی کی معرفت, خدا یا رسول. اب کسی میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ ان معرفت کو کسب کر سکے. آن کیا پوچھتا ہے مولا امام علیہ السلام سے, 8ویں امام سے, کہ قرآن نے کہا ہے کہ مشرک جنت میں نہیں جائے گا مگر یہ کہ سوئی کے ناکے میں اونٹ چلا جائے, جمل, کہ سوئی کا ناکا چھوٹا بھی نہ ہو اور اونٹ بھی چھوٹا بڑا نہ ہو اور اونٹ بھی چھوٹا نہ ہو. یا جمل کے دوسرے معنی موٹا رسہ, یہ بھی محققین نے جمل کے معنی کیا کہ جو سوئی سے متناسب ہے, کہ سوئی کے ناکے میں موٹا رسہ چلا جائے. تو مولا یہ بتائیے کہ کیا اللہ ایسا کر سکتا ہے؟ تو امام نے کہا کیوں نہیں کر سکتا؟ اللہ کیوں نہیں کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے. تم اپنی آنکھ کو دیکھو, کتنی چھوٹی آنکھ ہے اور اس میں جو چیز جیسی ہے ویسی ہی دکھائی دیتی ہے. نہ وہ چیز چھوٹی ہوتی ہے اور نہ یہ چیز, تمہاری آنکھ بڑی ہوتی ہے. لیکن وہ چلا گیا. دوسرا آیا, اس نے بھی یہی سوال کیا. امام نے کہا اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے لیکن محالات پر خدا کی قدرت شامل نہیں ہوتی ہے, اس لیے ایسا نہیں ہوگا, ایسا نہیں کر سکتا ہے خدا. نہیں کہ خدا مجبور ہے, بلکہ ذات میں محال عقلی پایا جاتا ہے. پھر آگے بیٹھا ہے, دو قسم کا جواب ہو گیا. ایک کو کہہ رہے ہاں ہو سکتا ہے, ایک کو کہہ رہے نہیں ہو سکتا ہے. وہ پوچھتا ہے مولا آپ نے دو لوگوں دو طریقے سے جواب دیا. وہ جو آیا تھا اگر ہم اس سے کہہ دیتے کہ اللہ نہیں کر سکتا ہے تو کہہ دیتا کہ جا کے علی ابن موسیٰ رضا نے کہا کہ اللہ نہیں کچھ کر سکتا ہے. اس لیے اس کو سمجھنے کی حد تک بتا دیا. اس کو ذرا سا شعور رہتا ہے تو سمجھ لیتا ہے کہ آنکھ میں پورا وجود نہیں ہوتا ہے, تصویر آتی ہے. لیکن اس کے پاس اتنا شعور نہیں تھا, اس لیے اس کو اس کے شعور کے مطابق بتا دیا. اس کو اس کے شعور کے مطابق بتا دیا کہ ہاں کیوں نہیں ہو سکتا ہے. یہ جو آیا ہے یہ معرفت اتنی رکھتا ہے کہ اوحال محال سمجھ لے کیا ہوتا ہے, عقل اور بے عقلی کی بات سمجھ لے کیا ہوتی. اس نے اس کو سمجھا دیا کہ قدرت خدا میں مشکل نہیں ہے, ذات کی اپنی مشکل ہے کہ وہ محال عقلی ہے, قدرت خدا شامل حال نہیں ہوتی. کلم الناس علی قدر عقولہم, جو جتنا جانتا ہے اس کی عقل کے مطابق بات کرو. ابو الفضل العباس کو نافذ البصیرہ کیوں کہا امام جعفر صادق علیہ السلام نے؟ اس لیے کہ ابو الفضل العباس معصومین کے بعد اس ظرف وسیع کا نام ہے کہ علی مرتضیٰ نے اس کے ظرف وجود میں اتنا کمال دیکھا کہ توحید کی معرفت بھی آخر تک ڈال دی, ولایت کی معرفت بھی آخر تک ڈال دی. تب جعفر صادق نے کہا کانا ام مولانا عباس نافذ البصیرہ, بصیرت میں ڈوبے ہوئے تھے ہمارے چچا عباس. محمد
اور جب یہ معرفت آتی ہے، کل میں نے آپ کے سامنے ایک مثال، تأدب آتا ہے، ادب آتا ہے. علامہ طباطبائی کے لیے کہتے ہیں بصیر انسان، عارف انسان. کہتے ہیں وہ جب بھی جاتے تھے آقا گل پائگانی کے پاس تو وہ خاموش بیٹھے رہتے تھے. نہ آقا گل پائگانی کچھ بولتے تھے نہ وہ کچھ بولتے تھے. کسی نے پوچھا اب جاتے کیوں ابھی تک کچھ بولتے ہی نہیں ہے؟ تو چپ بیٹھے رہتے ہیں. آیت اللہ گل پائگانی کی شان یہ ہے کہ ان کے یہاں خاموشی کے ساتھ ادب کے ساتھ بیٹھا جائے. یہ معرفت، ایک اس عظیم مفسر عارف کی معرفت کہ جب کوئی ایسا عظیم درجے پر فائز انسان ہو تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنی زبان پر تالے لگا لے. ابو الفضل عباس کو فقیہ آل محمد کہا جاتا ہے. دو ہی لوگوں کا نام فقیہ آل محمد ہے، ایک جناب عباس کا، ایک علی ابن جعفر کا. فقیہ آل محمد، فقیہ آل محمد. ابو الفضل عباس کو علیہ السلام جو محفوظ تھی معصومین سے حدیثیں، کم سے کم 2.5 لاکھ حدیث. آپ اصطلاح حدیث کی جا کر دیکھیں، حافظ کسے کہتے ہیں اور فلاں کسے کہتے ہیں تو آپ کو پتا چلے گا. آپ ہمیں 10 حدیث گنوا کے بتا دیجئے، سرکار بابا کی 10 حدیثیں نہیں ملیں گی. کہاں گئی یہ حدیثیں؟ یہ حدیثیں گئی کہاں؟ آپ کے پاس جواب ہے، بنی امیہ مٹ گئی حدیثیں. یہ بات صحیح ہے لیکن بچی تو ہے، اس کے باوجود بھی تو بچی ہیں، کیوں نہیں ملتی؟ کل آپ نے میں سنا تھا جو ادب امیر المومنین کا رسول خدا کے لیے تھا وہی ادب ابو الفضل عباس کا امام حسین کے لیے تھا. امیر المومنین کے آپ کو جتنے کلمات ملیں گے وہ سب رسول خدا کی وفات کے بعد. آپ رسول اللہ کے زمانے کی امیر المومنین کی 20 حدیث بھی صحیح سے نہیں دکھا سکتے ہیں. وہ احتیاط کے ساتھ کہہ دیا میں نے، شاید 10 بھی نہ ملے، 20-25 مان لیجئے کہ جس میں امیر المومنین کا بیان و حدیث کے عنوان سے کہیں سوال کیا میں سو جاؤں گا تو آپ کی جان بچ جائے گی اور فلاں، یہ اس قسم کی باتیں کہیں مل جائے گی، ایسے کہیں نہیں ملے گی. جو کچھ بھی ہے امیر المومنین کا رسول خدا کی وفات کے بعد ہے. چونکہ علی عارف رسول تھے اس لیے شان رسالت کا تقاضا یہ ہے کہ علی منہ سیلو، ایک لفظ بھی بولنا نہیں ہے. رسول کے رہتے ہوئے تمہاری جرأت کہ تم بولو انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے ادنا غلام ہوں. اور مورخین نے کیا لکھا؟ جیسے علی رسول خدا کے سامنے ادب سے پیش آتے تھے ویسے ہی جناب عباس امام حسین کے سامنے ادب کا لحاظ رکھتے تھے. یعنی امام حسین علیہ السلام کو نمائندہ رسول خدا سمجھتے ہوئے جتنی حدیثیں عباس کے پاس تھی وہ ساری حدیثیں پی لی عباس نے کہ میں نمائندہ رسالت کے سامنے کھڑا ہوں. ادب کا تقاضا ہے عباس اپنا منہ سیل ہو. یہ معرفت، اسے کہتے ہیں معرفت. اس حد تک یہ ذات معرفت میں پہنچی ہوئی ہے یہ ماں سے سیکھا ہے. ماں نے یہ معرفت امہ کانت عالمہ. عباس نے اپنی ابتدائی معرفت
اس ام البنین سے سیکھیے جس کے سلسلے میں کل میں نے آپ کے سامنے کچھ عرض کیا. اور اب نافذ البصیرت کا کمال کیا ہے؟ ابو الفضل عباس نافذ البصیرت ہے، جس کے ہم نے آپ کے سامنے 3 معنی پیش کیے، اور بقیہ اور بھی معنی ہیں جن کو چھوڑ دیا ہے، ایک تفصیلی بحث ہے. اب جو انسان بصیرت میں نافذ ہو جاتا ہے، بصیرت میں راسخ ہو جاتا ہے، اس کی بصیرت کہاں آتی ہے؟ دین میں بصیرت آتی ہے. اس لیے امیر المومنین کیا فرماتے ہیں کہ انی لعلی بینۃ من ربی و بصیرۃ، اللہ نے مجھے بصیرت کے اوپر فائز کیا، جو کل معنی کیا تھا، بصیرت کے اوپر فائز کیا ہے. میرے سامنے ساری چیزیں جو ہے وہ روشن ہیں. معصوم کیا فرماتے ہیں؟ روزانہ کی نماز میں آپ پڑھتے ہیں، نماز عصر کی دعا میں، وَبَصِيرَةً فِي دِينِي، خدایا اصل کام ہے کہ ہمیں اپنے دین میں بصیرت عطا فرما. دین میں بصیرت کا مطلب کیا ہے؟ دین میں بصیرت کا مطلب یہ ہے کہ انسان غلط فہمیوں کو بھی سمجھے اور غلط فہمی ایجاد کرنے والوں کو بھی سمجھے اور غلط فہمی کا ازالہ بھی جانتا ہو. انسان شبہے کو بھی سمجھے. شبہے کو شبہ کیوں کہتے ہیں؟ شبہے کو شبہ کیوں کہتے ہیں؟ امیر المومنین کہتے ہیں شبہے کو شبہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ حق سے شباہت رکھتا ہے. غلط فہمی ایجاد کرنے والا، شبہ ایجاد کرنے والا وہی کام کرتا ہے کہ حق کے لباس میں باطل کو پیش کرتا ہے. پس سب سے اہم چیز ہے کہ انسان جس کے پاس بصیرت ہے وہ بصیرت میں جو ڈوب جائے تو شبہ شناسی پر فائز ہو، شبہے کو پہچانتا ہو، غلط فہمیوں کو پہچانتا ہو اور پھر ان غلط فہمیوں کا ازالہ کرنا بھی جانتا ہو. تب انسان کمال کے درجے پر پہنچتا ہے. حضرت علی علیہ السلام نے صفین میں کیا کہا؟ صفین کا مارکا کیوں بگڑا ہے؟ صفین کا مارکا کیوں بگڑا؟ اس لیے بگڑا کہ سامنے قرآن آ گیا. ابھی تو پہلے ہی قرآن کہہ رہے تھے، اب مجمع بٹ گیا، شبہ نہیں پہچان پایا. کیوں امیر المومنین نے کہا میری نگاہ میں بدترین فتنہ، خوفناک ترین فتنہ بنی امیہ کا فتنہ ہے. قرآن لے آئے، مجمع بڑے، قرآن کے سامنے لڑیں گے ہم. اللہ اللہ. امیر المومنین نے کیا فرمایا؟ ان کے قرآن کرنے پر تم ما یرید القوم القرآن، پہلے سے سمجھ لو ان کو قرآن سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے. لأنہم لیسوا اہل القرآن، یہ امیر شام کے لشکر والے، ان کو قرآن سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے. کیوں نہیں مطلب ہے؟ اس لیے کہ ان کے یہاں قرآن کی اہلیت ہی نہیں پائی جاتی ہے، یہ اہل قرآن والے ہی نہیں ہے. تو اب تم کو کیا کرنا ہے؟ فاتقوا اللہ، بس تم تقوی الہی اختیار کرو تاکہ ان کے اندر دیکھ سکو کہ اس کس مقصد سے قرآن اٹھائے ہوئے ہیں. فاتقوا اللہ وامضوا علی بصائرکم فی قتالہم. دیکھو اب تم تقوی الہی اختیار کرو اور جن بصیرتوں پر فائز ہو اسی بصیرت پر فائز رہ کے ان سے جنگ کرو. اب دھوکے میں نہ آنا کہ تم یہ قرآن اٹھا لیے ہیں تو ہم کیسے ان کی بات مانیں. نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ یہ دھوکہ دینے کے لیے قرآن لائے ہیں. میں نے کل آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ اگر بصیرت ہے تو بصیرت کا سب سے بڑا کمال یہ ہونا چاہیے کہ انسان دشمن کو پہچان لے. بصیرت کی سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ انسان میں دشمن شناسی آ جائے، انسان دشمن کو پہچان لے. کربلا والوں کا یہی تو رائے امتیاز ہے کہ جو محبت کے دعوے سے آئے اسے محبوب نہ سمجھو.
جو پیار کے ذریعے سے آئے اسے پیار کرنے والا نہ سمجھو. دیکھو یہ محبت کے سانچے میں کون سا زہر اڈیل رہا ہے. تا وقتے کہ اسے سمجھے گا نہیں انسان. اس لیے بصیرت کا سب سے بڑا کرشمہ یہ ہے کہ انسان دشمن کو پہچاننے لگتا ہے, دشمن کے اندر ڈوب جاتا ہے اور ڈوب کے اس کی حقیقتوں کو دشمن کے دنیا کے سامنے پیش کر دیتا ہے. اور جو چیز شبہ شناسی کے لیے بہت اہم ہے وہ ہے فصاحت و بلاغت. انسان اگر شبہ کا جواب دینا چاہتا ہے تو اس کی زبان اتنی سلیس ہو, اتنی سلاست ماب ہو کہ لوگوں کو سمجھائے جواب تو لوگوں کو سمجھ میں آ جائے. ابو الفضل العباس شبہ شناسی میں, دینی بصیرت میں کس درجے پر فائز ہیں, فصاحت و بلاغت کے کس عظیم درجے پر فائز ہیں, یہ کون بتائے گا؟ ہما شما بتا سکتے نہیں, وہ سیدانی بتائے گی جس کی خطابت کو دنیا نے تولا تو امیر المومنین کے برابر پایا. اس کو بتانا ہے. وہ زینب بتائے گی عباس کی فصاحت و بلاغت کیا ہے. کوئی معمولی آدمی کسی کے بارے میں اپنا اسٹیٹمنٹ دے دے تو اس کی کوئی اوقات نہیں ہوتی ہے, وہ بات ہوا میں اڑ جاتی ہے. لیکن جس کی فصاحت و بلاغت کا لوہا دنیا عرب کے ادبا مان لے اور کوفے کے بازار میں دنیا کے ما ارا خفیرتن ان تخمنہ کانہا تفرغ عن لسان امیر المومنین علی بن ابی طالب. میں نے ایسی باحیا خاتون کو تو دیکھا ہی نہیں جو اتنی طریق اللسان ہو, جو خطابت میں اتنی ماہر ہو, جو فصاحت و بلاغت میں اتنی ماہر ہو کہ جو اس طریقے سے دامن حیا کو بھی چھوٹنا نہ دے اور خطابت ایسی ہو جو دلوں میں اترنے لگے. ایسا لگ رہا تھا یہ الفاظ علی کی زبان سے صادر ہو رہے ہیں. اور اب وہ زینب کہتی ہیں سلام اللہ علیہ, شب عاشور میں نے دیکھا حسین کے خیمے کی طرف میں جا رہی تھی, خیمے کے پاس پہنچی تو دیکھا حسین تنہا ہے. میں نے کہا ہے اس قیامت کی رات میں سب نے میرے بھیا کو اکیلا چھوڑ دیا, کوئی بھی نہیں ہے. میں عباس کے خیمے کی طرف بڑھی کہ سب نے چھوڑ دیا, عباس تو نہیں. اب جو میں عباس کے خیمے کے قریب پہنچی تو میں نے جب کلمات رد و بدل ہونے والے سنے تو دیکھا کہ عباس تقریر کر رہے ہیں, عباس خطبہ دے رہے ہیں. اور صدیقہ صغرا نے خطبہ تو نقل نہیں کیا, فقط لوگوں کے بیان نقل کیے صدیقہ صغرا نے کہ خطبہ دے رہے ہیں. اور خطبہ دیتے دیتے کہا عباس نے کہ ایسا نہ ہو کہ کل اصحاب ہم لوگوں سے پہلے چلے جائیں اور دنیا یہ کہے کہ بنی ہاشم نے اصحاب کو شہید کروا دیا, اپنی جان بچا لی, پہلے ہمیں جانا ہے. تمام بنی ہاشم نے ایک زبان ہوگی, یہ سب جناب صدیقہ صغرا نقل کر رہی ہیں, بھئی ایک زبان ہوگا عباس آپ جو کہیں گے ہم وہی کریں گے, کل آپ ہمیں نہیں پائیں گے کہ ہم آپ کی باتوں سے روگردانی کریں. اس کے بعد جملہ ہے صدیقہ صغرا کا فخطب فیہم خطبتن. ابو الفضل عباس نے شب عاشور میں ایک خطبہ غرہ پیش کیا. آپ جانتے مفعول مطلق نوعی خطب فیہم خطبتن, نہیں بتایا کیسا خطبہ, وہ زینب کبریٰ جانتی ہیں. اب واضح کیا کیسا خطبہ, ما سمعتها الا من الحسین. جو خطبہ عباس پیش کر رہے تھے
اس خطبے کو جب میں نے تولا تو وہ خطبہ حسین جیسا لگ رہا تھا. ایسا خطبہ تو میں نے سنا نہیں دنیا میں کسی سے مگر حسین سے. زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے بتا دیا کہ دیکھو عباس وہ ہیں اس بنیاد پر نافذ البصیرہ ہیں کہ عباس نے اپنے آپ کو حسینیت میں ڈبو دیا ہے، اس لیے اس درجے پر پہنچے ہیں کہ اب بولتے بھی ہیں تو حسین کا گمان ہوتا ہے. اور اب جب نوبت آئی ہے خطبے کی، اب جب نوبت آئی ہے گفتگو کی، شبہ کو برطرف کرنا، محبت کا نامہ. دو نامے ابو الفضل عباس کے پاس آئے ہیں. ایک نامے کا تذکرہ ابن عاصم کوفی نے کیا ہے کہ عبداللہ ابن ابی محمل جو ماموں ہے جناب عباس کا، وہ ابن زیاد کے پاس جا کر امان نامہ لے کر آتا ہے، اور وہ نامہ کزمان یا کزمان یا عرفان کے ہاتھوں بھیجتا ہے. لیکن لہجہ دیکھیے، دو نامے ہیں. ایک نامہ ابن ابی محمل کا ہے جو کزمان یا کزمان یا عرفان کے ہاتھوں آتا ہے. اس نامے کا جواب دیکھیے. اور دوسرا نامہ شمر لے کر آتا ہے، اس کا جواب دیکھیے. تب سمجھ میں آئے گا کہ شبہ پھیلانے والوں کو جواب ایک طریقے سے نہیں دیا جاتا ہے، ہر ایک کی اوقات کو سمجھ کے اس کا جواب دیا جاتا ہے. جب کزمان کے ذریعے سے لیٹر پہنچا ہے تو اس کو جواب دیتے ہیں آخر خالنا السلام، ہمارے ماموں کو ہمارا سلام پہنچا دینا. وَقُلْ لَهُ لَا حَاجَةَ لَنَا فِي أَمَانِكُمْ، اور کہہ دینا کہ ہمیں تمہارے امان نامے کی ضرورت نہیں ہے. امان اللہ خیر من امان ابن سمیہ، ابن سمیہ کے لڑکے سے بہتر میرے لیے اللہ کا امان نامہ ہے. اب لہجہ دیکھیے، ابن ابی محمل کو کوئی برا بھلا نہیں کہا ہے، اس لیے کہ وہ کسی سازش کی بنیاد پر امان نامہ اس نے نہیں لیا تھا. اس کا ایک دل تھا، وہ چاہتا تھا کہ عباس یہ نہ ہو، وہ جو بھی چاہتا تھا. جواب سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے. لیکن جب یہ آیا ہے کزمان تو اس کو سلام کا جواب بھی دیا ہے، سلام پہنچایا بھی ہے اپنے ماموں کو، لیکن اپنی بات پہنچا دی ہے. لیکن جب یہ شمر آتا ہے تو سب سے پہلے تو ملنا نہیں چاہتے کہ اس کی یہ اوقات نہیں ہے کہ اس سے ملاقات کی جائے، یہ اس لائق نہیں ہے کہ اس سے ہم کلام ہوا جائے. لیکن کیسے بصیرت میں ڈولیے، بصیرت یہاں سمجھ میں آتی ہے. شبہ شناسی، شبہ کا جواب کس کو کیسے دیا جائے، کس کی کیا اوقات ہے. کلم الناس علی قدر عقول، یہ سب کو یہاں تدبیر دینا پڑے گا آپ کو، تب سمجھ میں آئے گا عباس کس نافذ البصیرہ کا نام ہے. پہلے تو جانتے نہیں ہیں مولا یہ اس لائق نہیں ہے کہ اس سے بات کی جائے. عباس کوئی سوالی آئے تو اس کو رد نہیں کیا جاتا. جاؤ جاؤ جواب دو، بولو کیا کہتے ہو. وہی اب جو اس کو جواب ہے وہ سنیے. جیسے پورا قرآن جس کے وجود میں اترا ہوا ہو وہی یہ جواب دے سکتا ہے. جیسے ہی اس نے کہا آ جاؤ میرے پاس، فلاں جو بھی کہا، اس کے بعد تاریخ کہتی ہے کہ جیسے ہی اس نے امان نامے کی بات کی ویسے ہی سرکار بابا فن کیا کہا، تم ہمارے رشتہ دار ہو، ماموزاد ہو، ننیالی رشتہ دار ہو، اور رشتہ داری کی وجہ سے ہم تمہیں بچا لیں گے، امان نامہ لے آئے ہیں. ویسے ہی قرآنی انداز اختیار کیا. تبت یداک، تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے جیسے کل قرآن نے تبت یدا کی قینچی سے ابو لہب کی رشتہ داری کاٹی، ویسے ہی آج ابو الفضل عباس نافذ البصیرہ ہونے کا اعلان کر رہا ہے. تجھ سے کیا مطلب محبت اور رشتہ داری سے؟ جیسے ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹے ویسے تیرے ہاتھ ٹوٹے. دشمنان اہل بیت لعنت، نعرہ حیدری.
محمد صلوات. تبت یدک ولان اللہ، اللہ کی لعنت ہو ماں چیتنا بے، تو لے کے کیا آیا ہے ملعون؟ تیرا امان نامہ، تو امان نامہ لے کے آیا ہے یا عدو اللہ، اور ہمیں تو یہ حکم دیتا ہے کہ ہم حسین کو چھوڑ دیں. تو ہمیں حکم دیتا ہے ان نترکا اخانا و سیدنا الحسین بن فاطمہ. تو ہمیں کہتا ہے، فوراً اخی کہہ کے سیدنا کہا اور فوراً رابطہ فاطمہ سے کہا. ان چیزوں میں راز ہے، وقت نہیں ہے، وقت گزر گیا. وَيَدْخُلُ فِي وَتَدْخُلُ يَدْخُلُ فِي طَاعَةِ اللَّانَا وَابْنَ اللَّانَا. اور تو ہمیں کہتا ہے کہ ہم چھوڑ دیں حسین فرزند زہرا کو اور لعنتی ابن لعنتی کی امان میں چلے گئے. لہجہ دیکھیے، ہر شبہ پہلانے والے سے محبت کی زبان استعمال نہیں کی جاتی ہے. کچھ لوگوں کو ان کی اوقات بتائی جاتی ہے کہ تم اس لائق بھی نہیں ہو کہ تم سے بات کی جائے. جی ہے سرکار باوفا، وقت نہیں ہے آپ کے سامنے، شب عاشور ہے، رات آ گئی. یہ رات ابھی آپ نے سنا ہے، رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی. رات آ گئی. اب کل سے یہ آپ کا عزاخانہ سونا ہو جائے گا. ہم تو یہاں پہلی بار مجلس پڑھ رہے ہیں، لیکن جب یہ عزاخانہ سونا ہوگا تو یہاں کے جو بچے ہوں گے، یہاں جو رہتے ہیں، ان کو ایک وحشت ہوگی. یہ آنے والے مہمان اب کل سے یہاں دکھائی نہیں دیں گے، اب یہ اجڑ جائے گا. اے عزادارو، تم کو آج رات میں کل کے اجڑ جانے سے تکلیف ہو رہی ہے، اور کل جب زینب اجڑی ہوئی سرکار دیکھے گی، کل جب زینب لٹی ہوئی سرکار دیکھے گی، کل جب زینب خیمے کے بجائے راکھ کا ڈھیر دیکھے گی، کل جب زینب عباس کے بجائے خود تلایا پھر رہی ہوگی، یہ خوفناک منظر زینب کیسے برداشت کرے گی؟ چراغ مقتل نے سسکیوں کی آواز نقل کی. آہستہ آہستہ سنو جاتا. مقتل نے سسکیوں کی آوازیں نقل کی. اب جو چراغ روشن ہوا تو سب سے پہلے کون بولا؟ ادب. پوری کربلا مرکزی ادب ہے. اب مسلم ابن اوسجا نہیں بولتے، اب حبیب ابن مظاہر نہیں بولتے ہیں. فبدا العباس، سب سے پہلے عباس بولیں گے، اس لیے کہ سپاہ سالار ہے لشکر حسینی کی. اے فرزند رسول، ہم آپ کو اکیلا چھوڑ کے کیسے چلے جائیں؟ ہم آپ کی اماں سیدہ کو کیسے جواب دیں گے؟ اور اس کے بعد جو سارا جواب ہے وہ آپ کو معلوم ہے. مجھے تو بس ٹکڑے ٹکڑے پڑھنا ہے. حسین سب کے سناٹے میں جو بھی کام کیا امام حسین نے، وہ در خندق بنائی اور جو کام بھی کیا، امام حسین خیمے سے باہر نکلے مقتل کا معائنہ کرنے کے لیے. چلتے چلتے حسین نے قدموں کی چاپ محسوس کی. کون؟ نافع تم کیوں آ گئے نافع؟ مولا میں نے سوچا آپ اکیلے جا رہے ہیں، آپ دشمنوں کے نرغے میں ہیں، کہیں کوئی وقت دیکھ کے آپ پر ہمیں نافع
ارے تمہیں اتنا منظور نہیں آج کی رات کہ حسین اکیلے جائے؟ ذرا کل عصر عاشورا کوئی نیزہ چلاتا ہے، کوئی تلوار، کوئی پتھر مارتا ہے، کوئی مٹی. او نافع، او نافع، ادھر آؤ ادھر آؤ. دیکھو یہاں حبیب، یہاں زہیر، یہاں بریر، یہاں مسلم بن اوسجہ، یہاں جون. نافع یہاں تمہارے بازو شل کیے جائیں گے، حملہ ہوگا تمہارے اوپر، یہاں تم شہید کیے جاؤ گے. نافع یہاں قاسم پامال ہوگا، یہاں محمد شہید ہوگا، یہاں اکبر کے سینے پر پرچی لگے گی، یہاں عباس کے بازو قلم ہوں گے. امام حسین نے ایک بات محسوس کیا، میں نافع کو بتا رہا ہوں لیکن نافع متوجہ نہیں ہے، کسی اور حال میں گم ہے. نافع کوئی جواب نہیں آیا، نافع کوئی جواب نہیں آیا. ایک بار امام حسین نے آواز بلند کی، نافع میں تم کو پکار رہا ہوں، تم جواب کیوں؟ چونک کے نافع نے کہا مولا حکم فرمائیے. کہا نافع میں تمہیں بتا رہا تھا، تم کہاں تھے، تم جواب کیوں نہیں دے رہے تھے؟ کہا میں مولا میں آپ کی بات تو سن رہا تھا لیکن اس نشیب سے کسی بی بی کے رونے کی آواز جو کہہ رہی ہے قتلو کا اتشو کا، میرے لال تجھے پیاسا ہے نافع، تم نے پہچانا نہیں، یہ میری ماں کہہ رہی ہے میرے مقتل کی زمین کو اپنے بالوں سے صاف کر رہی ہے. نافع کے ساتھ امام حسین پلٹے، خیمے میں آئے. نافع اپنے خیمے کی طرف جا رہے تھے کہ ایک بار سیدانی کی آواز سن لے، رک گئے کہ بھیا اپنے اصحاب کو آزما لیا ہے، اب مجھ پر مجھے کسی کا بھروسہ نہیں ہے بھیا. نانا کے بھی اصحاب کو دیکھ لیا، بابا کے بھی اصحاب کو دیکھ لیا، بھیا حسن ہے بھیا بھروسہ کسی پر نہیں رہا. نہیں جانا، نہیں جانا، میں آزما چکا ہوں، کوئی میرا ساتھ نہیں. یہ آواز کان میں نافع کے چلی گئی، دوڑتے ہوئے حبیب کے خیمے میں آئے. حبیب سیدانی کو ہماری وفا کا بھروسہ نہیں ہے. حبیب نے خیمے میں اصحاب کو اکٹھا کیا کہ سب اپنی تلواریں نکالو. تلواریں میان سے نکلی، سیدانی کے خیمے پر اصحاب اکٹھا ہوئے. ایک بار حبیب نے مخاطب کیا، سیدانی نبی کی نواسی، فاطمہ کی جائی، علی کی بیٹی، یہ اصحاب ہے اصحاب، ابھی حکم دو یہ ننگی تلواریں اپنی گردن پر چلا لیں گے. ایک بار زینب نے جب محسوس کیا اے اصحاب حسینی سلامت رہو، جب تک زندہ ہو حسین کا خیال رکھنا. لو صبح عاشور نمودار ہو گئی. مجمع اکثر جوانوں کا ہے نا. تابوت حسین کے جوان سال علی اکبر کا اٹھانا ہے. ٹکڑے ہیں جسم اکبر کا، ذرا سنبھال کے اٹھانا جب تابوت نکلے. اس لیے کہ فتتہو ہو بسیوفہم ارابان ارابا، دشمنوں نے اکبر کے جسم کو ٹکڑے کر دیا ہے. ان بصیرتوں سے تابوت اٹھانا کہ حسین کس دل سے لے کے آئے تھے. عباس و علی اکبر کو
جب مدینے کے یہ اکبر عباس و علی اکبر کو جب مدینے کے دکاندار جب باہر نکلتے تھے، یہ علماء عراق بیان کرتے ہیں، عباس و علی اکبر جب نکلتے تھے، یہ دونوں جب ساتھ نکلتے تھے تو مدینے کے دکاندار اپنی دکان بند کر کے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اللہ کتنے حسین چہرے ہیں، اللہ کتنے خوبصورت چہرے ہیں، اللہ کتنے حسین جوان ہیں۔ ٹھٹ کا ٹھٹ مجمع لگ جاتا تھا ان دونوں جوانوں کو دیکھنے کے لیے۔ اے اداکارو، جن کو دیکھ کر غیروں کو یہ خوشی ملتی تھی، ارے جب ماں دیکھتی ہوگی تو اس کو کیسا سکو۔ جب یزید ملعون نے علی اکبر کو دیکھا، سر کو، کہا یہ کون؟ یہ کون؟ کہا یہ حسین کا جوان سال علی اکبر۔ کہا جب اس جوان کو ذبح قتل کر دیا تھا تو حسین کو ذبح کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اسی جوان کا غم حسین کے موت کے لیے کافی تھا۔ جب شام کی عورتوں نے علی اکبر کا سر دیکھا تو ہاتھ اٹھا لیے دعا کے لیے۔ اس روایت کے مطابق جو لیلا تھی سفر میں، ہاتھ اٹھا لیا اور ہاتھ اٹھا کے دعا کی، یا اللہ جب یہ جوان قتل ہوا ہو تو اس کی ماں زندہ نہ ہو۔ ارے رباب نے سر و سینہ پیٹا، ارے مصیبت تو یہی ہے، ارے ماں زندہ۔ جب یوسف حسین ہوا گم سپاہ میں، عالم سیاہ ہو گیا، شہ کی نگاہ میں ہلتا تھا دل، وہ درد تھا فریاد و آہ میں، رو کر پکارتے تھے یہ مقتل کی راہ میں، بیٹا بیٹا پدر کے قابو میں اس دم جگر نہیں، ارے تم گر پڑے ہو خاک پہ مجھ کو خبر نہیں۔ آؤں کدھر کو اے علی اکبر جواب دو، چلا رہی ہے ڈیوڑی پہ مادر، جواب دو بیٹا بیٹا، جواب دو میرے دل بر، جواب دو اکبر اکبر بنائے خالق اکبر، جواب دو۔ ارے گرتا ہوں میں ثواب کا ہاتھوں سے کام لو، بیٹا ضعیف باپ کے بازو کو کام لو۔ تعبود ہونا اب یہاں پر دعا کا وقت، شب عاشور ہے نا، شب عاشور ہے، اکبر کی مصیبت ہے، زینب نے اپنے آپ کو اکبر پر گرا دیا ہے، حسین غم بھول گئے ہیں۔ حمید کہتا ہے کہ جب زینب نکل رہی تھی کسی کو لے کے شام غریبہ میں تو سرخ چادر پہنے ہوئی تھی، یہ سرخ چادر زینب کی کیسے ہو گئی؟ ارے فَأَكَبَّتْ عَلَيْهَا، زینب نے جو خود کو اکبر کے جسد اطہر پر گرایا۔ امام زمانہ امام حسین پر جاکنی کا عالم ہے مولا، یہ پردیسی عزادار فاطمہ معصومہ کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں مولا، یہ غمزدہ شب عاشور کے عزادار بصیرت کے بھکاری بیٹھے ہیں آقا، اے اکبر کے چھلی سینے کا بدلہ لینے والے آقا، اے زینب کبریٰ کا اپنے آپ کو اکبر کے جسد اطہر پر گرا دینے کا منظر دیکھنے والے آقا، ارے بکھرے ہوئے بالوں کا واسطہ
اکبر کے چھلنی سینے کا واسطہ، حسین کی کھوئی ہوئی بینائی کا واسطہ، جنازے کی طرح اکبر کی رخصت کا واسطہ، اے اللہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم گناہگاروں کو ان کے ناصروں میں شمار فرما۔ بس آواز کوئی دعا نہیں، بھئی یہی دعا اگر قبول ہو جائے۔ اب سب سنتے رہتے ہیں، مجھے دو ٹکڑے بس پڑھنے ہیں اور بات تمام ہے۔ تابوت آئے تو کیسے اٹھائیے گا؟ ایک بات ہے، اکبر کو لے کے امام حسین آ رہے ہیں، جب خیمے کے قریب پہنچے ہیں تو ایک جملہ کہا ہے، یا فتیان بنی ہاشم احملوا اخاکم الی الفسطاس، اے جوانان بنی ہاشم آؤ اپنے بھائی کو لے کر خیمے میں جاؤ، قیامت ہے عزادارو، چیخ مار کے روتے رہو۔ شیخ جعفر مرحوم فلسفی کہتے ہیں کہ یہ امام حسین نے کیوں کہا؟ آپ بھی پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں کہ امام حسین کی طاقت جواب دے گئی تھی، جوان کا مسئلہ تھا۔ مرحوم فلسفی کہتے ہیں میں اسے نہیں مانتا، حسین کے لیے نہیں، حسین روئے ہیں، حسین ٹوٹے ہیں، لیکن حسین بکھرے نہیں ہیں۔ دشمن کے نامہ کا بیان ہے کہ میں نے ایسے کسی ٹوٹے ہوئے انسان کو دیکھا ہی نہیں ہے جس میں آخری وقت میں بھی ایسی شجاعت ہو کہ اس کا سب کچھ برباد ہو گیا ہو لیکن پھر بھی وہ میدان میں آتا ہے تو دشمن کو بھاگنے پر مجبور کرتا ہے۔ کہتے ہیں حسین وہ ہیں کہ جن کی ہنسی کی آواز شہادت کے وقت زینب کبریٰ نے سنی ہے۔ جب پلٹ رہی ہیں زینب حسین کے کہنے پر تو زینب کہہ رہی میں الٹے پلٹے پاؤں پلٹ رہی تھی کہ حسین کی ہنسی کی آواز کان میں آئی۔ سب کچھ لٹاتے وقت کیوں ہنس رہے تھے؟ ترکت الخلق ترا فی ہواک، اے اللہ ساری دنیا کو چھوڑ دیا تیری محبت میں، وہ ایتم تو اطفالی لکی اراک، اور اپنے بچوں کی یتیمی برداشت کر لی تاکہ تیرا دیدار کر سکو۔ حسین جیت گئے تھے اس لیے مسکرا رہے تھے۔ ہنسی کی آواز زینب کبریٰ نے محسوس کی، کہتے ایسا انسان جمع سال علی اکبر پر اتنا ٹوٹ جائے کہ وہ اپنے بچے کو خیمے تک نہ پہنچا سکے۔ کہتے سبب یہ نہیں تھا، سبب کچھ اور تھا۔ کہتے دین اسلام میں جیسے زندے کا احترام ہے، جیسے زندہ کا احترام ہے، ویسے ہی مردوں کا احترام ہے۔ کہا ہے کہ جب قبر سے نکلو باہر تو پائٹی سے نکلو، چونکہ وہ قبر کا دروازہ ہے، سرہانے سے نہ نکلو۔ اور اسی لیے کہا گیا ہے کہ میت کو غسل دو، اور دیکھو ٹھنڈے پانی سے غسل دینا، گرم پانی سے غسل نہ دینا، چونکہ میت بہت تکلیف میں ہوتی ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب میت غسل دینے کے لائق نہ ہو تو اسے تیمم دے دیا کرو۔ وہ قیامت ہو گئی عزادارو۔ فرماتے ہیں مرحوم فلسفی مصیبت یہ نہیں تھی کہ امام حسین سے جنازہ اٹھ نہیں رہا تھا، بلکہ مصیبت یہ تھی عزادارو، مصیبت یہ تھی کہ جب اکبر دشمنوں کے نرغے میں پھنسے، تیر لگا سینے پر اکبر کے، اور ایک بار اکبر نے اپنی باہوں کو گھوڑے کی گردن میں ڈالا تو گھوڑا رم کر گیا۔ فقطعوا ہو بسیوفہم اربا اربا، ارے شبیہ رسول ٹکڑے ٹکڑے، شبیہ رسول ٹکڑے ٹکڑے، شبیہ رسول ٹکڑے ٹکڑے۔ اب جو حسین لے کے آنا چاہتے ہیں تو اکبر کا جسم سنبھلتا نہیں ہے۔ اے دوستو، اے جوانو، حسین لے کر پہنچے، ارے اب لیلا کے بھائی نہیں دے رہی
نبی کے نور عین کو، خدا حسین کو سلام، تو کہو سلام علیکہ یا ابا عبداللہ، سلام علیکہ یا ابا عبداللہ.